ثم يرجع إلى خديجة الكبرى رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غارها. ثم حبب إليه الخلاء. نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کی محبت ڈالی، گوشہ نشینی کی، تنہا رہ کر عبادت کرنے کی آپ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ خلا کا ایک معنی ہے خلوت کا، تنہائی، گوشہ نشینی، لوگوں سے الگ تھلگ جدا۔ دوسرا معنی ہے خالی ہونا، تو وہ جگہ جہاں نبی علیہ السلام عبادت کرتے تھے غار میں، تو وہ خالی جگہ تھی، اس میں کوئی رہتا نہیں تھا۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارٍ، غار اس کا جمع ہے غیران، اس کی تصغیر غویر، معنی اس کا ہے ثقب الجبل، پہاڑ کے اندر کی سوراخ، کہ غار میں جو سوراخ تھا اسی میں نبی علیہ السلام تنہائی میں رہتے تھے۔ اب یہاں سوال وارد ہوگا کہ اس غار حرا کا انتخاب خلوت نشینی کے لیے، عبادت کے لیے، یہ کس وجہ سے، کیسے نبی علیہ السلام نے اس کو انتخاب کیا اور اس میں عبادت کیا؟ اور بھی پہاڑیں بہت سی تھی مکہ مکرمہ میں۔ اس سوال کا جواب ایک تو اس لیے کہ یہ 3 میل کے فاصلہ پر ہے، زیادہ دور نہیں کہ جانے میں مشکل ہو، زیادہ قریب بھی نہیں تھا کہ لوگوں کے اختلاط سے عبادت میں خلل پیدا ہو۔ ایک اس وجہ سے اس غار میں خلوت نشینی کو پسند کیا، اس غار کو عبادت کے لیے انتخاب۔ نمبر 2، یہ قدرتی طور پر کمرہ کے مانند ہے، آدمی اس میں سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، جس طرح کہ کمرہ میں آدمی کھڑے ہو جائے، کھڑے ہونے میں اس میں کمی تنگی، چھت کی نیچائی نہیں تھا۔ دوسری وجہ کہ وہاں سے نگاہ بیت اللہ پر پڑتی تھی، بیت اللہ نظر آتا تھا۔ آج کل چونکہ بڑی بڑی بلڈنگوں کی وجہ سے نظر نہیں آتا، اس وقت تو اس طرح کے محلات نہیں تھے وہاں نگاہ، اس وجہ سے اس غار کو نبی علیہ السلام پسند فرمایا عبادت کے لیے، کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آتا۔ تیسری وجہ بچپن میں کہ نبی علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کا دادا عبد المطلب وہی اسی غار میں عبادت کرتے، تو نبی علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کو اس غار میں جانا، اس غار کو عبادت کے لیے پسند کرنا پسند آ گیا۔ یہ 3 وجہ ہے۔ حرا اور آج کل اسی کو
جبل نور سے تعبیر کرتے ہیں۔ غار حرا کو جبل نور کہتے ہیں۔ حرا اور سبیر منی مزدلفہ کے درمیان ایک پہاڑ ہے، اس کا نام سبیر ہے۔ سبیر اور حرا یہ دونوں چچزاد بھائی تھے، ایک کا نام حرا تھا، دوسرے کا نام تھا سبیر۔ ان دونوں کے نام ان پہاڑوں پر رکھا گیا کہ ان پہاڑوں میں وہ لوگ آباد تھے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، تحنس کا معنی، تحنس کے بہت سے معنی ہے۔ تحنس کا معنی ہے کنارہ کش ہونا۔ تنحا عن الاسم، گناہوں سے وہ کنارہ کش ہو گئے، اپنے کے گناہوں سے علیحدہ کیا۔ دوسرا معنی ہے تحنس کا اعتزال۔ اعتزال کا معنی کہ وہ بتوں کے عبادت سے اپنے کو جدا کیا، کنارہ کش کیا۔ تیسرا معنی ہے طرح، تو کے ساتھ طرح، پھینکنے کا، ترک کرنے کا، یعنی طرح الاسم عن نفسہ، اپنے نفس سے گناہوں کو دور کیا۔ چوتھا معنی ہے تبرر عن الاسم، گناہوں سے اپنے کو بری کر دیا۔ اکتساب کا معنی کہ لا اتحنس معنی لا اکتسب الاسم، کہ میں گناہ کو حاصل نہیں کرتا، تو گناہ نہیں کماتا۔ اجتناب کا بھی معنی ہے، اجتنب عن الاسم۔ اور حوب کا معنی گناہ کا معنی ہے۔ تو یہ سارے تحنس کے معنی ہیں کہ معنی گناہوں سے اپنے کو دور رکھنا، بتوں کے عبادت چھوڑ دینا، اپنے کو گناہ سے بری رکھنا۔ تو اس کا معنی آگے وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي، تعبد، کہ جب یہ باب تفاعل سے ہے، ترک گناہ ہو تو اس کے بعد پھر عبادت رہ جاتا ہے، اس لیے تحنس کا معنی تعبد۔ یہ تعبد کا لفظ یہ حدیث نہیں، یہ ہے مدرج من الراوی ابن شہاب، یہ زہری کا کلام ہے کہ ہند یتحنس کا معنی کو تعبد کا معنی کر لیا۔ والتعبد یہ حدیث کا لفظ نہیں، یہ مدرج من الراوی ہے، یہ نبی کا کلام نہیں، راوی کا کلام۔ اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا کہ نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے اس غار میں جب عبادت کرتے تھے تو کس دین پر عبادت کرتے؟ یہ ہے سوال۔ اس سوال کے بھی متعدد جواب ہیں۔ ایک جواب کہ وہ سابقہ جو شریعت، آپ سے پہلے جو شریعت گزرے ہیں ان کے مطابق عبادت۔ دوسرا جواب، نبی نبوت سے پہلے بھی ولی ہے، بطور الہام کے آپ عبادت کرتے تھے، جو آپ کے دل میں عبادت الہام ہوتا۔ تیسرا جواب، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ چوتھا
نوح علیہ السلام کی شریعت کا، پانچواں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا، چھٹا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ساتواں اپنے عقل کے تقاضا کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ یہ سارے جوابات ہیں، یہ سارے اعتمادات ہے۔ جو جواب آپ کو پسند آئے آپ اسی پر عمل کریں، اسی کو ترجیح دیں۔ متعدد جوابات کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان جوابات میں سے جو جواب پسند آئے گا آپ کو وہ صحیح ہے۔ جوابات میں کچھ ضعیف جواب ہوتے ہیں، کچھ قوی جواب ہوتے ہیں۔ آپ جس کو قوی سمجھیں اسی کو ترجیح دیں، جس کو ضعیف سمجھیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو ہنس کا معنی کیا ہے؟ تعبد، عبادت کرنا۔ لیالیہ، راتوں کا، لیالیہ ذو عدد، ذوات عدد، چند چند رات نبی علیہ السلام اس غار میں قیام فرماتے۔ یہاں بھی سوال وارد ہوتا ہے کہ لیالی رات کا قید لگایا، حالانکہ نبی علیہ السلام رات کو دن کو وہیں رہتے تھے، رات کو بھی دن بھی وہیں قیام کرتے تھے، تو رات کی تخصیص کا وجہ کیا ہے؟ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا جواب کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے بنایا ہے، روزی کمانے کے لیے بنایا ہے۔ جعلنا اللیل کیا ہے؟ لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ دن معیشت کے لیے ہے، روزی کمانے کے لیے۔ تو اکثر دن میں چونکہ مصروف ہوتا ہے کام میں، رات جو ہے نا یہ کاموں سے فراغت حاصل کر عبادت کے لیے ہے۔ رات کو دن کے کاموں سے دل فارغ ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس وجہ سے لیالی کا قید لگایا کہ زیادہ تر عبادت رات کو ہوتی ہے دن کی نسبت سے۔ قبل ان ینزی الی اہلہ کان یخلو بغار حراء قبل ان ینزی الی اہلہ، کہ چند رات گزار کر کے پھر گھر جاتے نبی علیہ السلام۔ ینزیو بمعنی یرجعو الی اہلہ، گھر جانے کا غرض یتزود لذالک، ان راتوں کی عبادت کے لیے، اس خلوت کے لیے گھر سے کھانے پینے کی چیزیں لے آتے تھے، کہ یہاں رہتے جو آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ ذات اسی کو فارسی میں توشہ کہتے ہیں، سفر کے کھانے پینے کی چیزیں۔ ایک ہے اہل، دوسرا ہے آل۔ یہ تو آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے کسی کے ذہن میں بتا سکتا ہے؟ ہاں جی ہاں بتا۔ آل کے مضاف الیہ آل میں داخل ہوتا ہے، اہل کی مضاف الیہ اہل میں داخل ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھا، کوئی آپ لوگوں نے سمجھا؟ اور کوئی بتا سکتا ہے؟ تو من نہ من کوئی زور تھا نہیں، سمجھا نہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر اور کوئی، یہ کہاں پڑھا ہے؟ شرجامی میں پڑھا ہے،
الحمد لولیہ والصلاۃ علی وعلی آلہ واصحابہ المتدبین بعذابہ اما بعد فہذہ فوائد وافیہ بحل مشکلات الکافیہ للعلامۃ المشتہر بین المشارق والمغارب الشیخ ابن الحاجب تغمدہ اللہ بغفرانہ واسکنہ بقوۃ جنانہ نظمتها فی سلک التقریر شہر جامی میں آل پڑھا ہے۔ آل اور اہل میں فرق اگر سمجھ میں آل میں اہل میں فرق کہ آل یہ عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، عزت دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ آل محمد دینی عزت و شرف ہے، کذاب آل فرعون ہے قرآن میں نہیں، تو فرعون کو دینی عزت حاصل نہیں تھی، دنیاوی عزت کی وہ بادشاہ تھا، تو آل شرف و عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ اہل عام ہے، شریف و غیر شریف سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اہل عام ہے، شریف عزت والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور غیر عزت اہل حداد بھی کہنا صحیح ہے، سمجھا نا، اہل رسول بھی کہنا صحیح ہے۔ اہل کہتے ہیں عیال اور اتباع تابع داروں کو، کہ نبی کے اہل بیت، نبی کے تابع دار۔ ایک فرق، دوسرا فرق ہے کہ اہل زیرو غیر زیرو دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے، سمجھا نا۔ اہل مصر، مصر غیر زیرو ہے، اس کی طرف بھی آل مصر نہیں کہہ سکتے، اہل مصر، سمجھا۔ تو اہل عام ہے، زیرو غیر زیرو دونوں کی طرف مضاف، آل صرف زیرو کی طرف مضاف ہوتا ہے، غیر زیرو، یہ ہے فرق۔ آگے سمجھ میں کچھ سرخلاص تو ہے نا، میرا تو سرخلاص نہیں ہوا آپ کے جواب سے، بات آ گئی۔ یہ کس نے کہا کہ مضاف الیہ میں داخل ہو، یہ تو نہیں تعریف آپ نے کیا ہے۔ اضافت مضاف الیہ زیرو غیر زیرو، یہ کہو مضاف الیہ زیرو غیر زیرو، یا مضاف الیہ سمجھانا ہے شریف عزت یا غیر عزت، یہ تو فرق کتابوں میں ہے۔ باقی آپ نے جو تعریف کی ہے یہ کتابوں میں نہیں، اگر ہے تو آپ ہمیں وہ کتاب بتا دیں، پھر اس کو بھی مطابق ہے۔ تفسیر میں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اس جگہ پر پھر بتاتے ہیں کیا تو ہمارے تفسیر کو دیکھ، تفسیر نے یہی لکھا ہے، کہاں تفسیر نے اسے نہیں لکھا ہے، اسی جگہ پر تفسیر کو دیکھو، جو میں کہتا ہوں یہ لکھا ہے تفسیر نے، جو آپ کہتے ہو نہیں لکھا ہے۔ آگے میں سمجھ، وہاں بھی تو آل فرعون کی طرف اضافہ ہے، زیرو فرعون، فرعون زیرو ہے، اس کے طرف آل کی اضافت ہے، سمجھا ہے نا۔ اور شرافت کے لحاظ سے وہ بادشاہ ہے، عزت والا ہے۔ تفسیر کو کیوں بدنام کرتے ہو، تفسیر پر کیوں الزام لگاتے ہو؟ بات ہے بے سمجھ میں، تو اہل اور آل میں فرق یہ آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں۔ تو قبل ان ینزع الی اہلی، کہ اہل جانے، گھر جانے کا غرض یتزود لذالک، کہ گھر سے کھانے پینے کا توشہ لے آتے
یہ ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، مذکر کے لیے، یعنی اس راجع ہے کس کی طرف؟ تعبد الہی کی طرف۔ ذاکا اس میں اشارہ متوسط کے لیے آتا ہے، مذکر۔ ہاذا مذکر قریب کے لیے، حاذی مؤنث قریب کے لیے، اسماء اشارات۔ سمجھا نا؟ یہ بھی آپ حضرات نے ذہن میں نہیں رکھا ابھی تک۔ سمجھ میں آ گیا بات یا نہیں؟ بات کو سمجھو اچھی طریقے سے۔ اچھا، تو یہ صرف ناو، یہ سارے علوم جو آپ پڑھ چکے ہیں یہ قرآن و حدیث میں جاری ہوتے ہیں، کہ سارے فنون کا جو پڑھنے والا ماہر ہوگا وہی قرآن حدیث کو صحیح سمجھتا ہے، وگرنہ سمجھتا نہیں ہے۔ آگے میری سمجھ میں بات بھائی آ گئی سمجھ میں؟ ثم یرجع الی خدیجہ، ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلها۔ تو یہ توشہ ختم ہوتا، پھر نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس جاتے، پھر توشہ لے آتے۔ خدیجہ بنت خویلد، بنت خویلد بن اسد، یہ نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا کسی اور خدیجہ الکبریٰ کی حیاتی میں بھی نبی علیہ السلام کسی سے نکاح نہیں کیا۔ خدیجہ الکبریٰ سے پہلے بھی کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا، خدیجہ الکبریٰ کے حیاتی میں بھی کسی سے نکاح نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں یہ سب کے سب خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہیں، بغیر ابراہیم نامی شیرخوار بچہ جو ماریہ قبطیہ سے کہ بچپن میں وفات کیا۔ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال، خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال، 24 سال خدیجہ الکبریٰ نبی علیہ السلام کے گھر میں رہا۔ 64 سال کی عمر میں خدیجہ الکبریٰ وفات کیا۔ ابو طالب کے وفات کے 3 دن بعد، ابو طالب کے وفات سے 3 دن بعد خدیجہ الکبریٰ وفات کیا، اور ہجرت سے 3 سال قبل وفات کی۔ جنت المعلیٰ میں آپ کا قبر ہے، آج بھی وہ قبر محفوظ ہے، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس سن کہ جس میں خدیجہ الکبریٰ وفات کیا اور ابو طالب وفات کیا، کہ جو نبی علیہ السلام کا تمام زندگی ساتھ دیا، اس سن کو سن الحزن کہتے، عام الحزن کہتے، غم کا سال، کہ نبی علیہ السلام پر ابو طالب کا بھی غم آیا اور خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا غم، عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے۔ جنت المعلیٰ میں اور حضرت ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ
اس کا قبر بھی مکہ مکرمہ میں مقام شرف میں ہے، نکاح بھی وہاں مقام شرف میں ہوا ہے حضرت میمونہ سے۔ حضرت میمونہ وفات کیا، اس کا قبر بھی تنہا وہاں چار دیوالی ہے، شارع مدینہ کے روڈ کے کنارہ پر ہے، نمایاں طور پر ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے عورتوں میں حضرت میمونہ ایمان قبول کیا تھا۔ تو 11 ازواج مطہرات میں سے 2 کا قبر مکہ میں، 9 مدینہ منورہ جنت البقیع میں ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اہل یہ تو عام ہے، اس میں خدیجۃ الکبریٰ بھی آ گئی، پھر خدیجۃ الکبریٰ کا علیحدہ نام کیوں ذکر کیا؟ اہل میں تو خدیجۃ الکبریٰ بھی شامل ہے، دوبارہ علیحدہ ذکر کرنے کی کیا وجہ، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کا درجہ سب ازواج مطہرات سے زیادہ ہے، درجہ کی عزت کی وجہ سے علیحدہ ذکر کیا، اہمیت کی وجہ سے۔ تخصیص بعد التعمیم ہے، یہ اس کو تخصیص بعد التعمیم کہتے ہیں۔ دوسرا جواب کہ اس وقت بغیر خدیجۃ الکبریٰ کے اور کوئی نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھا نہیں، تو اس وجہ سے حضرت خدیجہ کا نام ذکر کیا کہ یہ توشہ بغیر تو خدیجۃ الکبریٰ سے لاتے تھے اور کوئی تو تھا نہیں، اس وجہ سے نام کو خاص کر کے ذکر کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی نبی علیہ السلام کا عبادت کا سلسلہ جاری تھا غار حراء میں، حتیٰ جاءہ الحق۔ یہاں حق سے مراد ہے وحی ہے، یہ اس وقت تک نبی علیہ السلام یہاں قیام فرمایا کہ آپ پر وحی آ گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی وحی کی طرف جاء کی نسبت یہ مجازن ہے کہ جس کو مجاز عقلی مجاز اسناد کہا جاتا ہے، یہاں بھی مراد ہے عامل الوحی، وحی کے لانے والے آ گئے۔ یہ سمجھا؟ آنا جانا یہ زیرو کا کام ہے، وحی غیر زیرو ہے، تو یہاں بھی جواب کیا ہے؟ حامل الوحی، وحی کے لانے والے آ گئے۔ وَهُوَ فِي غار حراء، کہ نبی علیہ السلام غار حراء میں تھے کہ جبریل نے آپ پر وحی نازل کیا، وحی لایا۔ اب سمجھا گیا؟ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ بَاسِطًا۔ بہت غیر حاضر ہے، بہت غیر حاضر ہے۔